शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप? आदाब। आज मैंने बाकायदा ये कुर्ता पहना हुआ है और ये साथ में इलायची है, तो मैं इलायची थोड़ी खा लेता हूँ और मुंह में रख लेता हूँ। और साथ में ये सुपारी भी है और ये पान पराग जो है मसाला, उसका क्यों इसके मैंने ये आपको बेचने के लिए थोड़ी मैंने ऐसा कर रहा हूँ, बल्कि एक मेरे ख्याल में आया कि एक जो थोड़े शायर होते हैं वो इस तरह की जो लखनवी बातें हैं उनको इकट्ठा करके थोड़ी शायराना अ, तर्ज में कुछ बात करते हैं। तो आज यकीनन कुछ ऐसी बात होने वाली है। आइए एक रफ़ीक का गीत पेश करते हैं। ये है इशाया नबी की किताब में से उसका 5वां बाब। मैं अपने रफ़ीक का गीत गाऊँगा, ये नहीं उस मोहब्बत का गीत जो अपने ताकिस्तान से रखता है। पहाड़ी पर ज़रख़ेज़ जगह में मेरे रफ़ीक का एक ताकिस्तान था। उसने उसको खोदा, उसके पत्थर निकाले, उसमें उम्दा ताकें लगाईं। उसके दरमियान एक बुर्ज बनाया और उसमें कुलू गाड़े और इंतज़ार किया कि अंगूर का फल दे। तो उसमें बदबू थी, बदबूदार चीज़ें लगीं। अब भाई बाशिंदगान यरूशलम और मर्दान यहूदा, मेरे और मेरे अंगूर के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की? तो फिर जब मैंने अंगूर के फल का इंतज़ार किया तो उसमें बदबूदार चीज़ें क्यों पैदा हुई? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाढ़ दूर कर दूंगा और वो चरागाह होगा। उसकी दीवार गिरा दूंगा तो वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना खोदा जाएगा। तो उसमें खारदार झाड़ियाँ और कांटे निकलेंगी और मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि उस पर मीना बरसाएं। बस रब्बुल फाज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है और मर्दान यहूदा उसके पसंदीदा पौधे। और वो अदल का मुंतजर रहा, पर देख खून रेजी है। और वो सदाकत के इंतज़ार में था, पर देख जुल्म है। हम 26 बल्कि 27वें इतवार में हैं और ये मैंने जो इशाया नबी का गीत है उसकी शायरी जो पाकिस्तान के हवाले से उसने पेश की और फिर ये उसमें ज़ाहिर किया कि ये पाकिस्तान है कौन और उसका फल जो है वो क्या है, तो वो मैंने पेश किया। इसलिए मैंने शायराना वो इलायची वगैरह थोड़ा सा रख। तो हम 27वें इतवार में हैं और मुक़द्दस मत्ती की इंजील है, उसका 21वां बाब है, 33 से 46वीं आयत तक। आइए पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद उस पर बातचीत करते हैं। एक और तमसील सुनो। एक माल के मकान था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कूलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी इसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन इजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा, वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मीरास ले लें। वो उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन इजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का अजारा और अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर बीमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी नज़र में ताज्जुब अंगेज है।
اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک اور قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کریں، اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ چور ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ جب سردار کہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ تو یہ پچھلے 2 اتواروں میں پاکستان کا ذکر آیا تھا، آج پھر پاکستان کا ذکر ہے، اور یہاں عشایہ نبی جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، رفیق کی محبت کا گیت اپنے پاکستان کے لیے جو پیش کیا گیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس تمثیل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نغمہ نگار یروشلم کے کسی بڑے چوک میں یہ محبت کا گیت پیش کر رہے ہیں، اور سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نوجوان جوڑے کی کہانی ہے، داستان ہے، جہاں یہ تاکستان لگانے والا کسی دور ملک میں اس تاک یعنی اس انگور کی بیل کو ڈھونڈ کر لینے گیا، پھر اس کے گرد خوبصورت باغ، زمین کی اچھی تیاری، پتھر نکالنے، پانی کی بہتات، اور اس کے گرد باڑ، اور اس میں ایک مینار بنانا تاکہ دور سے ہی انسانوں اور جانوروں جو دشمن ہیں ان کو دیکھ کر اس کی حفاظت کر سکے۔ اس میں کول اگاڑا تاکہ انگوروں کے پھل سے پھر اچھی میں اور اس میں سے خوشی حاصل کر سکے۔ اس سب تیاری کے بعد پھل کا وقت آیا تو یہ رفیق پھل کی تلاش میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ برے اور کھٹے انگور، جھاڑیاں، کانٹے، بدبودار پھل۔ ان سب کے ملنے پر غصے سے بھرپور یہ رفیق یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ باڑ گرا دے گا، جانور اس میں گھومیں گے، اس کو پامال کریں گے، اس کو پاؤں تلے رون دیں گے، اس کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی، نہ بارش کا پانی ملے گا۔ یہ محبت کی داستان یقیناً ایک لڑکے اور لڑکی کے نہیں، بلکہ ایک باغبان کی اپنے پاکستان کے لیے، بلکہ یہ کہانی خدا اور بنی اسرائیل کی ہے۔ خدا اپنی محبت کے لیے یہ بیل مصر سے لے کر آیا تھا تاکہ کوئی بری نظر اس پر برا عمل نہ کر سکے۔ برج کی طرح اس نے اپنی آنکھ اس پر رکھی، اوپر سے آنکھ، تاکہ اس کو کوئی نظر نہ لگائے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن پھل کیا ملا؟ اور آج ہم نے جو عشایہ نبی کی کتاب میں آخر میں سنا کہ وہ عدل کا منتظر رہا لیکن وہاں خون ریزی دیکھی، وہ صداقت کے انتظار میں رہا، وہاں ظلم دیکھا۔ اس محبت کی کہانی میں خدا اپنے قہر یا بدلے کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اس کی نفرت کی وجہ سے اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کی محبت میں اس قدر مدغم ہونے اور وہاں سے مایوسی ملنے پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ آئیے آج کی تمثیل پر غور کرتے ہیں۔ اسرائیل میں یہ تاک یعنی انگور کی بیل گھر پر لگانا ایک عام فعل تھا۔ یہ تقریباً ہر گھر کے باہر نظر آتی تھی، یہ صدیوں تک چلتی تھی، کبھی تو نسل در نسل اسے خاندان کا حصہ یا ایک فرد ہی تصور کیا جاتا تھا۔ زبور 127/128 آیت میں لکھا ہے، تیری بیوی تیری چار دیواری میں پھلدار تاک کی مانند ہوگی۔ تو یہ گھر کی تاک کی بات ہے، جبکہ انگوروں کے باغ بھی ہوتے تھے، اور یہ کاروبار جو کرتے تھے وہ خود بڑے شہروں میں رہتے تھے، لیکن یہ باغ جہاں اچھی زمین ہے وہاں وہ خریدتے تھے زمین اور وہاں پر یہ باغ لگاتے تھے۔ اور اسرائیل کی سرزمین کافی اچھی تھی انگوروں کے پھل کے لیے۔ فصل کے وقت یہ مالک آتا ہے اور فصل کا حساب مانگتا ہے۔ یقیناً یسوع جو ہے مذہبی رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں، جنہیں یہ پاکستان دیا گیا تھا، جو کہ انہوں نے پھل دینے کی بجائے کے بغیر پیش کیا، اور خداوند نے یہ پاکستان جو کہ یقیناً بنی اسرائیل تھا اب ساری نسل کے لیے کھول دیا۔ اسی طرح اس سے پہلے خروج 19 باب اس کی 6 آیت میں خداوند کہتے ہیں، تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ اس وقت ہر ایک جو دیوتا تھا اس کی ایک قوم ہوتی تھی، اور اس کے لیے وہ قربانیاں گزرانتے تھے، جیسے خاموش سنگوں والا بکرا جو ہے وہ ہے، پھر جو ملکو ہے، سریانی یا
بال جو کنانی لوگوں کا تھا، جو اس طرح اس ایریے میں جو دیوتا تھے ان کے اپنی اپنی جو قومیں تھیں ان کی، تو یوں خدا جو تھا وہ اسرائیل قوم کے لیے تھا، اور خدا انہیں دوسری قوموں سے مختلف بنانے کے لیے اور انہیں بت پرستی سے دور رکھنے کے لیے، اس میں نہ پڑنے کے لیے انہیں اخلاقیات سے متعارف کرواتا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے نزدیک یہ پھل انسان کے قریب ہونا نہیں تھا، بلکہ ان کے پھل یہ نزدیک یہ پھل جو وہ سوختنی قربانیاں، لبان، ہدیے، سجدے یہ تھے، جبکہ یہ پھل انسانیت کی خوشی تھی، جہاں انصاف اور پیار کی وجہ سے یہ پھل نظر آتے تھے، اور مالک کی خوشی انسانیت کی خوشی میں تھے۔ پھل کی فصل جو اکٹھا کرنے کے لیے خدا اپنے انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں۔ ارمیہ 7 باب اس کی 25 اور 26ویں آیت میں، جس دن سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکلے آج کے دن تک میں تمہارے پاس اپنے بندوں یعنی انبیاء کو بھیجتا رہا، یعنی ہمیشہ بر وقت بھیجتا رہا، مگر انہوں نے میری نہ سنی اور نہ اپنے کان جھکائے، بلکہ اپنی گردنیں سخت کی اور اپنے باپ دادا سے زیادہ شرارت کی۔ یسوع دو گروپوں کے انبیاء کی بات کرتے ہیں، ایک جلاوطنی سے پہلے اور ایک اس کے بعد۔ انبیاء کون سا پھل ڈھونڈتے ہیں؟ اشعیاء پہلے باب میں کافی تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ بدی سے دور رہو، عدل کے طالب ہو، مظلوموں کی فریاد رسی کرو، یتیموں کا انصاف کرو، بیوہ کا حامی ہو۔ اشعیاء اس باب میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا فائدہ، یہ سب کچھ مجھے خوش نہیں کرتے۔ پھر اشعیاء 58 باب اس کے 4 سے 7ویں آیت میں روزے کے طریقہ کار کو بتاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، یوں اس کے پھل کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ کہ کس طرح جو پھل خداوند ڈھونڈ رہا ہے، انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، وہ پھل ڈھونڈنے کے لیے وہ نہیں ملتا۔ اور یہ 58 باب ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اس میں یہ جو روزے کے حوالے سے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانا نہ کھانے اور اس کو بچانے اور اس کو بعد میں کھانے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جو ہے اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ بانٹنا، اپنا دل دوسروں کے لیے کھولنا، اپنا جسم، اپنا گھر ان کے لیے کھولنا اور ان کے لیے تیار رہنا۔ ان انبیاء کو اس قوم نے کیسے برتاؤ کیا؟ ارمیہ کا ذکر، زکریا کا ذکر، ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی، ان کو مار دیا گیا۔ یہ ہم کلام مقدس میں جب اس کی پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ آج بھی خدا کی طرف سے ایسے لوگ آتے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اپنی جان داؤ پر لگا کر بغیر کسی شرط کے وہ انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی مقدس، جو کہ ہم مقدس متی اس کا 21 باب اس کی 18ویں سے 22ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، آج کی تمثیل میں، کہ وہاں خدا یسوع مسیح جب باہر نکلتے ہیں ہیکل میں سے جانے کے بعد، تو انجیر کا جو ایک درخت تھا وہاں پر وہ پھل ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں پر پتے ہی پتے ہیں، ہرے پتے ہیں، لیکن اس کے اندر پھل نہیں۔ تو یہ جو مذہبی رسومات تھیں وہ صرف دکھاوے کے لیے، وہ بہت سارے ہرے پتے ہیں لیکن اس کے اندر پھل نہیں ہیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح آج کی تلاوت میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ صورتحال میں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مذہبی رسومات جو ہیں ان کو پھل سمجھ کر انسانیت کی خدمت نہ کرنا جو ہے اس کی بات خدا یسوع مسیح کر رہے ہیں، کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، جب مذہب میں وہ اندر گھسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں اس سے ہی اپنا ضمیر مطمئن کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے اپنا ضمیر مطمئن کر لو، جبکہ یہ خداوند نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو پھل ہے اصل میں وہ دوسروں کے ساتھ اپنا دل کھولنا، اپنا دوسروں کو اپنا دل دینا، اپنی جان دینا، اپنا وقت دینا، یہ جو ہے اصل میں یہ پاکستان اور اس کا پھل، اس کا انگور اور اس کی مے اور اس کی جو خوشی ہے وہ اس میں ہے۔ تمثیل کے آخر میں یسوع انہی سے پوچھتے ہیں کیا اختتام ہوگا، اور جواب میں خدا انہیں
लोगों की तरह जिन्होंने अच्छा सलूक ने उनको मार देगा। यीशु कहते हैं तुमने कलाम में नहीं पढ़ा, खुदा उसी पत्थर को जिसको तुमने रद्द किया उसी से नई दुनिया बनाएगा। हमने पुराने अहदनामे में यशायाह नबी के जो नगमा था रफ़ीक की मोहब्बत का, उसकी गीत जो था उसमें सुना था कि ये खुदा उससे उनसे बदला लेगा और उनको मार देगा, रद्द कर देगा, पामाल कर देगा। और लेकिन यहाँ वो जब उनसे सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब यही होता है कि उनके साथ बुरा सलूक करेगा। लेकिन खुदा यीशु मसीह इसको बदल देते हैं। जहाँ पर खून गिरता है वहीं से वो पौधा उगता है। ये खुदा यीशु मसीह कहता है, जो पत्थर तुमने रद्द किया, जो तुमने वो खून की आखिरी बूंद वहाँ पर गिराई, वहीं से वो नया पौधा पैदा होता है, वहीं से वो नई ज़िंदगी शुरू होती है। और अब वो हैकल नहीं जो पहले हैकल थी, अब खुदा यीशु मसीह खुद हैकल हैं। और अब हम एक जो हर एक शख्स है वो खुदावंद की हैकल है। और इंसान के का जो जुल्म है वो खुदा यीशु मसीह उसको जुल्म के साथ जवाब नहीं देता, बल्कि उस जुल्म का जवाब मोहब्बत के नाम से उसका आगाज़ करते हैं। यीशु की मौत नई इंसानियत की शुरुआत है, उसकी पैदाइश है। ज़िंदगी जो पेश करने वाला है वो ज़िंदगी छीनने वाले से बड़ा है, ज़िंदगी जो पेश करता है। तो ये खुदा यीशु मसीह आज की तमसील में हम बता रहे हैं। ये शायराना जो बात कर रहे थे पहले, और फिर खुदा यीशु मसीह उसी बात को कि खुदा का जो गुस्सा है, जो रद्द किया गया जो सब कुछ है, वहीं से एक दफ़ा नई ज़िंदगी शुरू होगी, एक नई उम्मीद शुरू होगी। तो मेरी आपके लिए और मेरे लिए ये दुआ है कि हम वो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बने जो इस पाकिस्तान में काम करें, उसको अच्छा फल दें, रसूमात से नहीं, रवायात से नहीं, बल्कि इंसानियत को देखने से, इंसानियत की खिदमत करने से। और ये खुदा यीशु मसीह जो है फल है, क्योंकि दूसरे शख्स के अंदर जो है वो खुदा की शबीह है, और जब हम उसकी खिदमत करते हैं तो हम खुदा की खिदमत करते हैं। शलोम प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।